نیو یارک پہنچ کر ٹیسلا پہلی فرصت میں ہی ایڈیسن کے دفتر جا کر اپنے استاد کا سفارشی خط پیش کر دیتا ہے۔ ایڈیسن نے باقاعدہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وہ ٹرائل اور ایرر کے طریقے پر کام کرتا تھا۔ ٹیسلا جیسا انجینئر اسے ملا تو اس نے اسے بھاری معاوضے کے وعدے پر اپنی ڈی سی موٹروں کو بہتر بنانے کے کام کی آفر دی۔ ٹیسلا نے اس کے سامنے اپنی نئی تھیوری رکھی جو ایڈیسن کے فارمولے سے سراسر مختلف تھی، لیکن ایڈیسن کو وہ پسند نہ آئی۔ اس نے اپنے ہی فارمولے کو بہتر بنانے پر اصرار کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مقابلے میں کسی اور کا فارمولہ مشہور ہو۔ ٹیسلا امریکہ نیا نیا آیا تھا، اسے اپنے گزارے کے لیے پیسوں کی بھی سخت ضرورت تھی، اور ایڈیسن نے اپنے کام کے لیے اسے بھاری معاوضے کی پیشکش بھی کی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنا فارمولہ ایک طرف رکھا اور ایڈیسن ہی کے فارمولے کو بہتر بنانے کی حامی بھر لی۔ ایڈیسن نے اسے اپنی ورکشاپ دکھائی تو ٹیسلا اسی وقت کام میں جٹ گیا۔ ایڈیسن کے ساتھ اس نے تقریباً 1 سال کام کیا اور اس کی اے سی موٹروں کو بہتر کر کے دکھا دیا۔ کام ختم کرنے کے بعد ایڈیسن نے معاوضے کی بات کی جس کا ایڈیسن نے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ صاف مکر گیا کہ کون سا وعدہ، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا، تم نے سچ ہی سمجھ لیا۔ تم نئے نئے امریکہ آئے ہو، امریکی مذاق کو نہیں سمجھتے، آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گے۔ ٹیسلا ہکا بکا رہ گیا، اسے ایڈیسن سے یہ امید نہیں تھی۔ ایڈیسن نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ وہ بڑے مختلف مزاج کا شخص تھا۔ کچھ کہے سنے بغیر ایڈیسن کے دفتر سے نکلا اور $2 یومیہ پر نیو یارک میں مزدوری کرنے لگا۔ سال بھر وہ سخت محنت کر کے اپنی ورکشاپ کے لیے پیسے جمع کرتا رہا، اور پھر ایک دن وہ نیو یارک کی لبرٹی اسٹریٹ میں واقع عمارت نمبر 89 میں ایک چھوٹی سی ورکشاپ کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جہاں وہ اپنی اے سی تھیوری پر تجربات شروع کر دیتا ہے جو آگے چل کر الیکٹریکل انجینئرنگ کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے تھے۔ 30 نومبر 1887 ٹیسلا اپنی اے سی موٹر پیٹنٹ کروانے کے لیے درخواست جمع کروا دیتا ہے اور پھر کسی اچھے سرمایہ کار کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ مارچ 1888 میں اس کا یہ انتظار ختم ہو جاتا ہے۔ جارج ویسٹنگ ہاؤس نامی ایک سرمایہ دار کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ ویسٹنگ ہاؤس کا شمار امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ ویسٹنگ ہاؤس خود بھی ایک ذہین انجینئر تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 22 سال کی عمر میں ہی امریکی ریلوے میں انقلاب برپا کر دیا تھا اور اچھی خاصی دولت بھی کما لی تھی۔ وہ ایک ذہین بزنس مین تھا اور سوچ رہا تھا کہ مستقبل میں ریلوے کے بجائے بجلی پیدا کرنے میں زیادہ پیسہ ہے۔ ٹیسلا نے اس کے سامنے اپنا اے سی فارمولہ رکھا تو ذہین سرمایہ دار فوراً سمجھ گیا کہ اس کا فارمولہ ایڈیسن کے فارمولے سے کہیں بہتر ہے۔ ایڈیسن کے فارمولے میں سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ بجلی 1 میل کے بعد اپنی طاقت کھو دیتی تھی، اس لیے ہر میل پر جنریٹر لگانا پڑتا تھا۔ اس کے برعکس ٹیسلا کا اے سی فارمولہ سینکڑوں میل دور تک کام کر سکتا تھا۔
ویسٹنگ ہاؤس کو ٹیسلا کی صورت میں ایک نہایت قیمتی اور نایاب ہیرا ہاتھ لگ گیا تھا جو نیو یارک کی گرد آلود گلیوں میں گم تھا۔ اس نے اس ہیرے کی قدر کو پہچانا اور ٹیسلا کے ساتھ باقاعدہ پارٹنرشپ کا تحریری معاہدہ کر لیا۔ معاہدے میں ایک بہت بڑی رقم ایڈوانس میں دینے کے علاوہ ہر ہارس پاور پر $2.5 رائلٹی بھی شامل تھی۔ 1 مئی 1888 کے روز اس کا اے سی موٹر والا پیٹنٹ بھی اس کے نام رجسٹر ہو جاتا ہے۔ یوں 1888 سے ٹیسلا کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ ٹیسلا کی دی ہوئی ایڈوانس رقم سے وہ شاہانہ زندگی بسر کرنے لگتا ہے اور شہر کے مہنگے ترین ہوٹل میں رہائش اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی ایک اور عجیب عادت تھی۔ وہ نمبر 3، نمبر 6 اور نمبر 9 کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اس کے مطابق ان نمبروں میں قدرت کے کئی راز پنہاں ہیں، خاص طور پر نمبر 3 اور ہر وہ نمبر جو 3 پر پورا تقسیم ہوتا ہو۔ غالباً اس نے ہوٹل کا کمرہ بھی وہی پسند کیا ہوگا جس کا نمبر 3 پر پورا تقسیم ہو جاتا ہوگا۔ ٹیسلا کو ساتھ ملانے کے بعد ویسٹنگ ہاؤس اور ایڈیسن کی کمپنیوں میں اے سی اور ڈی سی کرنٹ کا مقابلہ شروع ہو گیا تھا، جو دراصل ایڈیسن اور ٹیسلا کے درمیان مقابلہ تھا، جسے وار آف کرنٹس کا نام دیا گیا۔ ایڈیسن کا سارا بزنس ڈی سی کرنٹ کا مرہون منت تھا، جسے ٹیسلا نامی اس نوآورد نے ناقص اور انتہائی محدود قرار دے کر چیلنج کر دیا تھا۔ لیکن اب اس کی پشت پر ویسٹنگ ہاؤس جیسی طاقت تھی، جس نے امریکہ میں ریلوے لائن بچھانے میں حصہ لے کر بے انتہا دولت کما رکھی تھی اور ٹیسلا کے نئے فارمولے میں سرمایہ کاری کا حوصلہ بھی رکھتا تھا۔